بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وتعلم لغير الدين وأطاع الرجل امرأته وعق أمه وأدنى صديقه وأقصى أباه. رواہ ترمذی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات قیامت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ دین کی تعلیم دیگر مقاصد کے لیے حاصل کی جائے گی۔ آدمی اپنی بیوی کی فرما برداری کرے گا اور اپنی ماں کی نافرمانی، اور اپنے دوست کو قریب رکھے گا اور اپنے والد کو دور رکھے۔ حضور نے فرمایا جب اس طرح کے حالات اور دیگر کچھ علامات پیدا ہو جائیں تو پھر سرخ آندھیوں اور زلزلوں کا انتظار کرو۔ دوستو، قیامت کے قریب یہ کام بھی ہوں گے۔ دین کا علم حاصل کیا جائے گا لیکن اس کا مقصد دین نہیں ہوگا، اس کا مقصد دنیا کمانا ہوگا، مرتبہ کمانا ہوگا، یہ کہلانا ہوگا کہ مجھے دین کا بڑا علم ہے، لوگوں کی توجہ اپنی طرف کرنا مقصود ہوگا، یا دیگر کچھ مقاصد ہوں گے۔ دین کا علم اشاعت دین کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، لوگوں کو دین کی فائدہ پہنچانے کے لیے لوگ حاصل نہیں کریں گے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ آدمی اپنی بیوی کا فرما بردار ہوگا اور اپنی والدہ کا نافرمان، یعنی اس کی بات مانی جائے گی اور والدہ کی نافرمانی کی جائے گی۔ حالانکہ اصول یہ ہے کہ چیزوں کو بیلنس رکھنے کی کوشش کی جائے۔ ظاہر ہے اگر صرف والدہ کی بات مانے اور بیوی کی بالکل پرواہ نہ کرے تو بھی درست نہیں ہے، ظاہر ہے اس کے حقوق شریعت نے رکھے، اور اگر صرف بیوی کی بات مانے اور والدہ سے دور رہے تو یہ بھی درست نہیں ہے، شریعت نے والدہ کے حقوق رکھے، اس لیے اعتدال و میانہ روی کے ساتھ چلنا چاہیے۔ اور تیسرا فرمایا دوستوں کو قریب رکھے گا اور والد کو دور، یعنی زیادہ وقت دوستوں کو دے گا، والد کو تھوڑا وقت دے گا۔ دوستوں پہ پیسے خرچ کرے گا تو خوش ہو کے کر دے گا، والدین کو ضرورت ہوگی یا والد کو ضرورت ہوگی تو وہاں سوچ میں پڑ جائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چیزیں اور دیگر کچھ علامات اگر یہ ظاہر ہو جائیں تو پھر سرخ آندھیوں اور زلزلوں کا انتظار کرو، پھر اس کے بعد سمجھو کہ اب قیامت بہت قریب آ گئی۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے ہم دین کا علم صرف اور صرف دین کی خدمت کے لیے حاصل کریں۔ اسی طرح ہم اپنی والدین کی اور گھر والوں یعنی بیوی اور گھر والوں والدہ کے درمیان اعتدال کی کیفیت کو رکھیں، اور دوستوں کو اپنی جگہ رکھیں، اور والدین کی اہمیت کو اپنی جگہ بڑی مضبوطی اور بھرپور طریقے کے ساتھ رکھیں، تاکہ اللہ کی رحمت ہم پر اور ہمارے معاشرے پر برستی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔